ایک کہانی سے آغاز کرتے ہیں، ایک کہانی سے آغاز کرتے ہیں ہم اپنے میسیج کا۔ میں ایک شخص کی کہانی بتانا چاہتا ہوں جس کا نام ہنری ہے۔ ہنری ایک کاشتکار ہے اور بڑی محنت کرتا ہے کہ وہ کاشتکاری کے ذریعے اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، لیکن کئی سال ہو گئے ہیں اسے محنت کرتے ہوئے، لیکن وہ اس قدر کامیاب نہیں ہو پا رہا جتنا اسے ہونا چاہیے تھا، اور اس وجہ سے وہ اور اس کا خاندان کافی پسماندگی میں ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم دوسروں کی مانند نہیں ہیں، وہ اچھے کپڑے نہیں پہنتے، وہ شاید اچھا کھانا نہیں کھاتے، یا ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو ان کے ساتھی کاشتکاروں کے پاس ہے، یا وہ لوگ جو ان کے ہمسائے رشتہ دار ہیں ان کے پاس وہ ضرورتیں، وہ تمام چیزیں جو ان کے پاس ہیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو ہنری جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کچھ ایکسٹرا کرنا چاہیے، مجھے اپنے کھیت میں اچھی فصل کے لیے اس پہ زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ تو وہ کچھ لوگوں سے پتہ کرتا ہے، تو آخرکار اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اسے قرض دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں آپ کو 5 لاکھ کا قرضہ دوں گا، اور وہ اس بات پہ 5 لاکھ کا قرضہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اس پہ جو سود ہے وہ ہر ماہ آپ کو 20% کے حساب سے لگے گا۔ تو ہنری جو ہے وہ ایک دم سے راضی ہو جاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ کم از کم بینک میں جانے سے میری جان چھوٹ گئی، کیونکہ بینک کا پروسیجر جو ہے وہ بہت لمبا ہے۔ بینک جو ہے وہ آسانی سے پیسے نہیں دیتے، بینک میں جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے جو وہ چکر لگواتے ہیں پیسے لینے کے لیے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں، تو شاید مجھ سے کوائف پورے نہ ہو، تو وہ آسان راستہ اختیار کرتا ہے کہ ایک ایسے شخص سے جو اس کو آسانی سے قرضہ دے سکتا ہے، اپنے دوست کے ساتھ جو جب جاتا ہے تو وہ اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ تو آج ایک دم سے وہ دن ہے جب ہنری کو قرضہ ملنا ہے، 5 لاکھ ایک بڑی رقم، اور وہ بڑا خوش ہے اس بات کے لیے کہ آج مجھے قرضہ مل جائے گا، اور وہ قرضہ جو ہے وہ میرے بچوں کے لیے، میرے خاندان کے لیے بڑی نعمت ہے، اور اس سے جو ہے وہ میں اپنی کاشتکاری کو بہتر کر لوں گا، میں اپنے کاروبار کو، بزنس کو سیٹ کر لوں گا، اور یہ سارے خیالات ہیں۔ اور وہ جاتا ہے، اسے قرض مل بھی جاتا ہے، تو وہ 5 لاکھ جب اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک بادشاہ کی طرح محسوس کر رہا ہے، فیل کر رہا ہے کہ آئی ایم اے کنگ۔ اس کی جیب میں 5 لاکھ روپے، اور وہ اپنے آپ کو ایک بادشاہ تصور کر رہا ہے کہ میں جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بادشاہ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو آج وہ بہت خوش ہے کہ اب وہ اپنے بچوں کو شوز لے کے دے سکتا ہے، اچھے شوز، اور مہنگے سے مہنگے شوز لے کے دے سکتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے لیے اچھے اور بہت بہترین کپڑے اور اس کے لیے زیورات بھی لے کے دے سکتا ہے۔ تو وہ ایسا کرتا بھی ہے، نہ صرف وہ یہ سوچتا ہے بلکہ راستے میں آتے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے چلو بیگم آج تھوڑی شاپنگ کرنے چلتے ہیں، تو وہ اس کو شاپنگ کرنے کے لیے لے کے جاتا ہے، اور کوئی 50-60 ہزار روپے وہیں پہ اپنی بیگم کی خریداری پہ لگاتا ہے، پھر باقی خرچے بھی جو ہے وہ گھر کے بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں، تو تقریباً کوئی لاکھ روپیہ تو یوں ہی لگ جاتا ہے۔ اچانک ان کے عزیزوں میں ایک ایمرجنسی آ جاتی ہے، اس کے عزیزوں کو کوئی ایمرجنسی آتی ہے، تو وہاں پہ اچانک سے اسے 2 لاکھ روپیہ مزید خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب حالات ایسے بن جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، تو اسے وہ 2 لاکھ روپیہ وہاں پر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اب جو باقی پیسے 2 لاکھ ہیں، اس سے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی کاشتکاری کر سکوں۔ وہ بیج لاتا ہے، کافی انویسٹ کرتا ہے اس پہ، لیکن وہ پیسے اتنے کم ہوتے ہیں کہ وہ اس سے پورا سامان جس کے لیے اس نے قرضہ لیا ہے وہ نہیں خرید پاتا۔ تو ایک دم سے وہ جتنے پیسے انویسٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو اس سال پھر سے اس کی فصل اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو
وہ فصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت نقصان میں چلا جاتا ہے، اور اب جتنا قرض اس کے اوپر تھا اب اس سے دگنا اس پر پھر ہو گیا، کیونکہ اب 20% کے حساب سے اسے ہر ماہ جو ہے ہنری کو سود کے ساتھ قسط دینی ہے، تو اب اس کا قرضہ زیادہ ہو گیا ہے۔ ہنری کی کہانی بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے سیکھیں کہ ہمارے فیصلے جو ہے وہ کس طرف جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ہنری کا جو فیصلہ تھا قرض لینے کا وہ درست تھا کہ غلط تھا؟ جی، ہنری کا فیصلہ جو قرض لینے کا تھا درست تھا کہ غلط تھا؟ کیا اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے قرض لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ لینا چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں لینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں لینا چاہیے۔ کیا ہنری کو دوسرے طرح جو دوسرے لوگ ہیں ان کی مانند بننے کی خواہش کرنا غلط تھا کہ صحیح تھا؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ دوسروں کی مانند نظر آئے، میری بیوی جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ بہتر نظر، تو یہ کہیں نہ کہیں اس کی جو خواہشات ہیں وہ غلط تو نہیں تھیں، لیکن کیا اس کا طریقہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے درست تھا یا نہیں؟ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیے مثال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ جی، جو نکال لے وہ پڑھ سکتا ہے۔ 12ویں آیت۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن انتخاب میں موت کی راہ ہے۔ ایسی راہ بھی ہے جو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا موت کی راہ ہی ہے، اس کی انتہا موت کی راہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ کچھ ویز ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ جگہ ہیں، کچھ کام ہیں جو ہمیں راست نظر آتے ہیں، جو ہمیں درست نظر آتے ہیں، لیکن بائبل یہ فرماتی ہے کچھ ایسی راہیں ہیں جو سیدھی نظر آتی ہیں۔ جیسے آپ میں سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی خواہشات جائز ہے، اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر قرض لیا جائے تو یہ جائز ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن پس پردہ اگر آپ دیکھیں تو اگر ہمارے پاس اس کو ادا کرنے کے لیے پہلے سے پلان نہیں ہے تو پھر وہ موت کی راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ نظر آنا اور حقیقت میں ایسا ہونا یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دور سے درست نظر آ رہی ہوتی ہیں، صحیح نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب قریب آئیں تو شاید وہ آپ کے لیے اس قدر درست نہیں ہوتی جس قدر آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا جو بہت زیادہ طبقہ ہے ہماری کرسچن کمیونٹی کا، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا اور اس راہ کا اختیار کر رہا ہے، اس راہ کو اختیار کر رہا ہے جو درست نہیں ہے لیکن درست لگ رہی ہے۔ تو بہت دفعہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا انتخاب ہے جس میں خدا ہمیں صرف منع کرتا ہے، ہمیں روکتا نہیں ہے۔ یاد رکھیں خدا نے مجھے اور آپ کو ایک چیز دی ہے جس کا نام ہے آزادانہ مرضی۔ کیا دیا ہے؟ آزادانہ مرضی، یعنی آزاد مرضی۔ تو آزاد مرضی جب خدا نے دے دی ہے تو چونکہ وہ منصف خدا ہے، وہ عادل خدا ہے، تو اب عدل کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز دے دی گئی ہے اسے واپس نہ لیا جائے، اسے واپس نہ لیا جائے۔ تو اس نے آدم اور حوا کو انتخاب کرنے کا حق بخشا۔ اس نے کہا بڑھو پھلو، زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور اس نے اس کے بعد اسے باغ عدن میں رکھا۔ آئیے پیدائش کی کتاب میں جائیں، پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں
تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھا اور انہیں کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تم بے روک ٹوک کھا سکتے ہو۔ پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 15ویں آیت سے لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کا درخت کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا۔ تو خدا نے اسے انتخاب کرنے کا حق بخشا۔ خدا نے کہا کہ یہ باغ عدن میں ہر چیز تیرے لیے وافر مقدار میں ہے، تمام چیزیں تیرے پاس ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کھانے کے ساتھ ساتھ تیرے پاس ایک اور بھی درخت ہے، نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ سارا کچھ کھا سکتا ہے لیکن اس ایک میں سے نہیں کھانا۔ نیک و بد کی پہچان کا درخت جو ہے وہ آدم و حوا کے لیے ایکچولی آزمائش کا درخت تھا۔ خدا نے ہر شخص کی زندگی میں بہتات سے برکات رکھی ہیں، لیکن کوئی ایک چیز خدا رکھتا ہے جس سے خدا چاہتا ہے کہ آپ کو آزمایا جائے، مجھے آزمایا جائے۔ تو نیک و بد کی پہچان کا درخت جو ہے ان کی زندگی میں کیا تھا؟ آزمائش کا درخت تھا کہ آیا وہ اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ اور دوسری بات کہ نیک و بد کی پہچان کا درخت جو ہے وہ ان کی زندگی کے لیے فرما برداری کا درخت تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ اسے نہ کھانے کی وجہ سے ساری عمر آدم اور حوا خدا کی فرما برداری کرتے رہے، جو انہوں نے نہیں کی۔ تو نیک و بد کی پہچان کا درخت جو ہے پہلی چیز کہ ان کے لیے آزمائش کا درخت تھا، اور دوسری چیز کہ ان کے لیے فرما برداری کا درخت تھا۔ اور جیسے ہم روزوں کے ایام میں چل رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو ہم نے روزوں کے ایام میں سیکھا کہ جو روزوں کے ایام ہیں یہ خود پر کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں یہ نعمت کے طور پہ بھی دیے گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ پہ ضبط کرنا سیکھیں۔ تو جو نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے روزے کی مانند بھی تھا، یعنی وہ خود پر کنٹرول کرنا سیکھیں، اس کو دیکھیں، خواہش کریں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو نہ کھائیں۔ یہ ان کے لیے آزمائش تھی، یہ ان کے لیے فرما برداری تھی، یہ ان کے لیے موقع تھا کہ وہ خود پر قابو کر سکے، خود پر کنٹرول کر سکیں، جو وہ نہیں کر سکے۔ تو نیک و بد کی پہچان کا درخت جو ہے وہ بالکل قرض کی مانند ہے، قرضے کی مانند ہے۔ قرضہ جو ہے وہ اس درخت کی مانند ہے جو نیک و بد کی پہچان کا درخت لگایا گیا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جب ابلیس ہوا کے پاس آیا تو اس نے اس کو بہکایا، اور جب وہ اس کے بہکاوے میں آ گئی تو اس نے اس کو کہا کہ کیا خدا نے واقعی تجھے منع کیا ہے؟ 3 باب میں جائیں تو لکھا ہے ابلیس اس کے پاس آیا اور اس نے عورت سے کہا کہ کیا واقعی خدا نے کہا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت کے باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا تم نہ اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تو خدا نے حکم دیا تھا کہ جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا۔ اگر ہم شریعت میں جائیں تو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو، جب شریعت کی 5 کتابوں کو آپ دیکھتے ہیں تو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جب احکام دیے تو اس میں واضح انداز میں کہا کہ تو قرض نہ لینا اور نہ قرض دینا، سود جو ہے وہ اپنے بھائی کو نہ دینا۔ تو قرض خدا کی طرف سے لعنت ہے۔ یہ نیک و بد کے پہچان کے درخت کی مانند ہے جو
عورت کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بھلا محسوس ہو رہا تھا. لکھا ہے کہ جب عورت نے دیکھا کہ یہ پھل کھانے کو اچھا اور دیکھنے کو بھلا ہے تو اس نے اس میں سے لیا، جبکہ خدا نے منع کیا تھا کہ جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا. خدا نے کیا کہا تھا کہ جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. تو ہوا نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا، اس نے کیا کیا، دیکھا کہ یہ درخت کھانے کو بھلا اور خوبصورت نظر آتا ہے تو اس میں سے لیا، اور نہ صرف خود کھایا بلکہ اپنے خاوند کو بھی دیا. تو قرض جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے آزمائش ہے. جب ہمیں پلیٹ میں رکھ کے قرض دیا جاتا ہے، آفر کی جاتی ہے، تو ہمیں دیکھنے کو بھلا محسوس ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاں یہ ہمارے سارے مسائل کا حل ہے، یہ ہماری زندگی میں ایک نیا دور لے آئے گا، یہ ہمارے مسائل کو کم کر دے گا یا یہ ہمارے مسائل کو ختم ہی کر دے گا، ہم خوشحال زندگی بسر کرنا شروع. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم ہوا کی مانند ہو رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ تم خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان کے قابل ہو جاؤ گے، کہ تم ہوا کی مانند خدا کی مانند ہو جاؤ گے جو نیک و بد کو پہچان سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بالکل ہماری زندگیوں میں بھی آ رہی ہیں. ہم سوچتے ہیں یار یہ قرض ایک دفعہ ہمیں مل جائے صحیح تو ہم دنیا بدل دیں گے، ہم اپنے حالات بدل دیں گے، ہم جو ہے وہ بچوں کی زندگی بدل دیں گے، بیوی کی زندگی بھی، اپنے سارے خاندان میں سے سب سے بڑے ہو جائیں گے، ہم ان سے اعلیٰ ہو جائیں گے. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. نیک و بد کی پہچان کا درخت جو ہے وہ خدا نے اسی لیے رکھا کہ ہم خود پہ کنٹرول کر سکیں. قرض لعنت ہے. قرض کیا ہے؟ لعنت ہے. قرض ایسی راہ ہے جو دیکھنے میں سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی راہیں موت کی طرف جاتی ہیں. جو شخص ایک دفعہ قرض کی حالت میں پھنستا ہے وہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے اور کبھی واپس نہیں لوٹتا، اور اگر لوٹتا ہے تو اس کے لیے اس کو کافی زیادہ پے کرنا پڑتا ہے. وہ سفر، یہ ایک سفر ہے. یاد رکھیں کہ جب آپ قرض لیتے ہیں تو ایک سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ سفر جب بھی آپ کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ آپ کی منزل کیا ہے. اگر آپ کو آپ کی منزل کا پتہ نہ ہو تو شاید آپ سفر کرنا پسند نہ کریں. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مقصد سفر کرے. تو جب آپ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پر جائیں گے، کیسے جائیں گے، اور اس سارے مقصد کے لیے کیا آپ اس کو سفر کو شروع کرنے سے پہلے اس کے سارے اخراجات آپ کے پاس ہے، اور کیا آپ اپنے سفر کو پورا کرنے کے بعد وہ مقصد حاصل کریں گے جس کے لیے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے. ایسے ہی نا. تو قرض جو ہے وہ ایک سفر کا آغاز ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرض لینا چاہیے تو آپ لیں، لیکن اپنے سفر کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس کے پیچھے جو مقصد آپ نے طے کیا ہے، جو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مجھے اس مقصد کے لیے قرض لینا ہے، وہ مقصد پورا ضرور ہونا چاہیے. اور سیکنڈلی کہ اگر تو آپ کے پاس اس قرض کو حاصل کرنے سے پہلے پوری اسٹریٹجی ہے، پورا منصوبہ ہے کہ آپ اس کو کیسے پے آؤٹ کریں گے، کیسے اس کو واپس کریں گے، تو اگر آپ کے پاس پورا منصوبہ بنا ہے اور اس منصوبے کو آپ امپلیمنٹ کر لیں گے تو شاید آپ رسک لے سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم بغیر منصوبے کے ہم اس راہ کا اختیار نہ کریں. آمین. تو بہت دفعہ جب ہم اس راہ کا اختیار کر لیتے ہیں جیسے ہوا نے کیا تو پھر ہمارے مسائل بڑھ جاتے ہیں، یا جیسے ہنری نے کیا ہمارے مسائل بڑھ جاتے ہیں. لکھا ہے کہ عورت نے دیکھا کہ یہ پھل کھانے کو اچھا ہے تو اس نے
خود بھی لیا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ تو چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں، جب آپ قرض لینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف آپ خود جو ہے آپ ایک ایسی دلدل میں دھنستے ہیں جس سے نکلنا مشکل ہے، بلکہ آپ اپنے خاندان کو بھی اس دلدل کا حصہ بناتے ہیں، جیسے ہوا نے کیا۔ ہوا نے خود بھی گناہ کیا اور اپنے شوہر کو بھی اس کا حصہ بنایا۔ تو آپ خود بھی قرض کے نیچے جاتے ہیں اور اپنے خاندان کو بھی اس کا حصہ بناتے ہیں۔ دوسری چیز اس نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے خود کو ننگے پایا۔ پھل کھانے سے ان کی آنکھیں کھل گئی۔ پہلے اس سے پہلے پھل کھانے سے پہلے خدا نے ان کے ننگے پن کو چھپایا ہوا تھا ان کی آنکھوں سے۔ ان کو اپنے بارے میں نہیں پتا تھا کہ ہم کیا ہیں۔ خدا ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا، ہر اچھی چیز کھانے کو دے رکھی تھی، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں، کیونکہ خدا کی شفقت ان پر ٹھہری ہوئی تھی۔ تو بہت دفعہ ہم خدا کے رحم کے نیچے ہوتے ہیں، ہماری تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اور خدا کسی نہ کسی طریقے سے ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہماری بڑا بننے کی خواہش ہے، ہماری دوسروں سے آگے جانے کی خواہش ہے، وہ ہمیں ننگا کرتی ہے۔ پھر ہم پاتے ہیں اپنے آپ کو ننگے پن میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ جب آپ قرض لیتے ہیں تو پھر جب قرض کا آپ کے دروازے پہ آتا ہے وہ نہیں آپ اس کو دے پاتے، تو وہ باتیں جو لوگ نہیں جانتے آپ کے بارے میں، لوگ آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں، آپ کے اندرونی حالات کے بارے میں، آپ کی سفید پوشی کے بارے میں شاید پہلے نہیں جانتے، لیکن پھر لوگوں پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ پر بھی ظاہر ہوتی ہیں، لوگوں پر بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ہم قرض لینے سے پہلے ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ خدا ہم جب بڑا پتے ہیں تو پھر ہم شاید زیادہ محفوظ ہو جائیں گے۔ نہیں، بائبل میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے پھل کھایا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ننگے پایا۔ قرض ہمیں، یہ کھلا ورڈ ہے، لفظ ہے، کھلا ہمیں دوسروں کے سامنے ننگا کرتا ہے، یعنی وہ ہماری اندر کی جو باتیں ہیں وہ باہر لانے کا وسیلہ بنتا ہے۔ اس لیے جس قدر بھی ممکن ہو ہمیں خدا کی محافظت پر رہنا ہے، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے خدا اس جگہ پر جہاں پہ خدا نے ہمیں رکھا ہے رہنا ہے، سیکھنا ہے، تاکہ ہم وہ چیزیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں ان میں قائم رہ سکے اور اسی میں آگے بڑھ سکے۔ اور آگے لکھا ہے کہ پھر انہوں نے انجیر کے پتوں کی لنگیاں بنا کر اپنے آپ کو چھپایا۔ انجیر کے پتوں کی، کیا پتے جو ہے کبھی کسی کا بدن ڈھانپ سکتے ہیں؟ بولے نہیں ہو سکتا نا۔ جب قرض ہم لے لیتے ہیں نا، جب ہمارا ننگا پن ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر ہم ایسی لنگیاں بنا کر لوگوں کے سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم چھپ رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمارا ننگا پن چھپا نہیں پاتی۔ میری بہن میرے بھائی، یہ بات سیکھنے والی ہے، بڑی فکر والی ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ چھپ جائیں گے، ہم مصنوعی کپڑے بنا کر، ہم مصنوعی بہانے بنا کر، ہم ایسی باتیں بنا کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں جسے ہم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں لوگوں کو ہم یقین دلا دیں گے کہ وہ مسئلہ ایسی اور وہ قرض لینے والا یا کوئی ایسا ہے، تو ہم نے ہمیشہ لوگوں کے سامنے نہیں وہ ساڈا کوئی اور مسئلہ سی ہوا اس گل نہیں، یعنی ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر بھی لوگوں کے سامنے پتوں کی مانند لنگیاں بنا کر پیش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری شرم جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ لیکن گناہ
اگر زندگی میں ہے تو وہ آپ کو یہ نہیں کرنے دے گا۔ قرض گناہ کی مانند ہے، قرض اس درخت کی مانند ہے جسے خدا نے منع کیا کھانے کو، اور جب انہوں نے کھا لیا تو پھر ان کی زندگی میں، اس سے پہلے یہ چیز موجود نہیں تھی، نظر نہیں آ رہی تھی، اس کے بعد ان کی زندگی میں جو چیز آ گئی وہ الزام تراشی آ گئی۔ کب؟ پہلا کام تو اس کی زندگی میں یہ ہوا کہ جب خدا نے انہیں آواز دی ٹھنڈے وقت میں کہ آدم تو کہاں ہے، تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ خداوند میں تجھ سے چھپا ہوں، میں شرماتا ہوں، میں گھبراتا ہوں کیونکہ میں ننگا ہوں۔ خدا نے کہا تجھے کس نے بتا دیا؟ اس نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ رکھا تھا اس نے مجھے پھل، تو اس نے الزام عورت پر لگا دیا، حالانکہ جب وہ پھل کھایا جا رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ یہ کس درخت کا پھل ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آدم کو پتہ نہ ہو کہ یہ پھل کون سا ہے؟ یہ اس کے لیے بالکل نیا ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنی مرضی سے کھایا، لیکن الزام جو ہے وہ کس پر لگا رہا ہے؟ اپنی بیوی پر۔ تو جب ہم قرض کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے محسنوں کی آواز کو سننے سے بھی گھبراتے ہیں۔ خدا اور آدم کی جو آواز، خدا اور آدم کی جو فیلوشپ تھی وہ ٹھنڈے وقت میں تھی اور بڑی خوبصورت فیلوشپ تھی، بات چیت ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ فیلوشپ ٹوٹ چکی تھی۔ جب آپ قرض لے لیتے ہیں تو بعض اوقات ہم ایسے رشتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جن کو ہم انجوائے کرتے ہیں، جن کو ہم ہمیشہ جو ہے جن کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن جب قرض آتا ہے تو ہم ان سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی آواز سن کر گھبراتے ہیں، اپنے ننگے پن کو شرمانے، اپنے ننگے پن کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کے سامنے ظاہر ہے کہ یہ اگر میرے ننگے پن کو دیکھے گا تو میرے بارے میں کیا محسوس کرے گا۔ یاد رکھیں کہ قرض ہمیں برہنہ کر دیتا ہے، اور پھر ہماری زندگیوں میں الزام تراشی آتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ خامد جو ہے وہ بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ تیری وجہ سے میں پھنسا ہوں، اور بیوی جو ہے وہ خامد پر الزام لگاتی ہے کہ میں تیری وجہ سے پھنسی ہوں، اور اگر دونوں نہ کرے تو بچوں پر الزام ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم نے یہ قرضہ لیا ہے، تمہاری ایجوکیشن کے لیے، تمہارے کپڑوں کے لیے، تمہاری ضرورتوں کے لیے، جو کچھ بھی ہے۔ تو پھر خاندان میں الزام تراشی بھی آتی ہے جب ہم یہ گناہ کر لیتے ہیں۔ ایک گناہ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت سارے تکالیفیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ قرض لینے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں ضرور سوچیں، جو ہم بائبل مقدس میں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر خدا نے انہیں سزا سنائی۔ خدا کے حکم عدولی جب ہوتی ہے تو یاد رکھیں پھر عدالت بھی آتی ہے، عدالت آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا آپ کو انتخاب کا موقع دے اور اگر آپ غلط فیصلہ کریں تو اس کی سزا نہ آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہیں کہ جی میں ایماندار ہوں، میں جیسے مرضی فیصلے کرتا رہوں، لیکن خدا اس کی سزا، خدا آپ کو انتخاب کا حق بخشا ہے، اس لیے انتخاب کرتے وقت آپ نے سوچنا ہے کہ میں ایماندار ہوں یا غیر ایماندار ہوں۔ ایماندار کو ایماندار کے مطابق اور غیر ایماندار کو غیر ایماندار کے مطابق سزا ملے گی، عدالت ہوگی۔ اگر آپ کو خدا آپ کا ہاتھ نہیں روکتا تو پھر وہ عدالت کرنے میں بھی حق بجانب ہے۔ خدا نے انہیں ہر چیز فراہم کی، ہر چیز کھانے پینے کے لیے خدا نے مختار بنایا، لیکن وہ اپنی مختاری کو سمجھ نہیں پائے اور اپنی خواہش کی وجہ سے جب وہ بڑا ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ اپنے تھوڑے سے جو حق تھا ان کے پاس اس سے بھی محروم ہو گئے۔ اس وجہ سے خدا نے انہیں باغ عدن میں سے بھی نکالا اور ساتھ میں سزا سنائی کہ آج کے بعد آدم کو کہا کہ تو اپنے خون پسینے کی روٹی کمائے گا اور کھائے گا۔ یہ اس کے لیے مزید قرض تھا، لعنت تھی، یہ اس کے لیے لعنت تھی۔ اور اس کے بعد ہوا پہلے ہی بچے پیدا کرنے کی خدا نے برکت دی اسے کہ تو بچے پیدا کرے گی، بڑو پھلو، یہ بچے پیدا کرنے کی برکت تھی ان کے لیے، لیکن بعد میں اس کو جو سزا ملی کہ تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، یہ اس کو سزا تھی۔ اور سانپ ہم نہیں جانتے کہ یہ پہلے
کس طرح چلتا پھرتا تھا، لیکن اسے پیٹ کے بل چلنے کی سزا ملی اور ساری عمر خاک کھانے کی سزا ملی۔ تو خدا نے عدالت کا جو ایک لیول ہے وہ سیٹ کر رکھا ہے۔ تو جو کچھ بھی آپ کریں گے، برا یا بھلا، آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ ان ساری باتوں کے لیے آپ کو عدالت میں آنا ہوگا۔ عدالت آپ کے کاموں کی وجہ سے ہوگی۔ عدالت جو ہے وہ آپ کی باتوں کی وجہ سے شاید نہیں، بلکہ کاموں کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ ہم باتیں اور کرتے ہیں اور کام اور کرتے ہیں۔ اگر ہماری باتیں اور کام ایک جیسے ہوں گے تو پھر ہم خدا کی راستہ بازی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ خدا ہمارا باپ ہے، خدا ہمارا رہنما ہے، لیکن اگر ہم اس کی رہنمائی میں نہ چلے اور کام الٹ کرے، کسی ڈائریکشن دوسری اختیار کرے، تو خدا ہمیں عدالت میں لائے گا، خدا ہمیں ضرور سزا دے گا۔ آمین۔ تو یاد رکھیں کہ خدا کا جو منصوبہ ہے وہ یہی ہے کہ خدا ہمیں برکت دینا۔ خدا کا جو منصوبہ ہمارے لیے وہ خوشحالی کا منصوبہ ہے، خدا کا منصوبہ ہمارے لیے برکت کا منصوبہ ہے، خدا کا منصوبہ ہمارے لیے سلامتی کا منصوبہ۔ آئیے خدا کا منصوبے کے بارے میں جانیے کہ خدا کا منصوبہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ یرمیہ کا صحیفہ 29 باب 11 اور 12 آیات۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 29 باب 11ویں اور 12ویں آیت۔ جی، جب لکھا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو مل جاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کراؤں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں میں نے تم کو ہانک دیا جمع کراؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروایا واپس لاؤں گا، کیونکہ تم نے کہا خداوند نے بابل میں ہمارے لیے نبی برپا کیے۔ جب خدا کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں تو خدا ہمارے لیے بھلائی کا منصوبہ رکھتا ہے، خدا ہمارے لیے سلامتی کا منصوبہ رکھتا ہے، خدا ہمارے لیے برکت کا منصوبہ رکھتا ہے، خدا ہمارے لیے بڑھنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ خدا کبھی بھی ہمیں زیر ہونے والے منصوبے کی طرف جو ہے وہ نہیں لے کر جانا چاہتا۔ جو قرض کا منصوبہ ہے وہ ناکامی کا منصوبہ ہے، جو قرض کا منصوبہ ہے جو آپ بناتے ہیں وہ آپ کو ہلاکت کی طرف لے جانے کا منصوبہ ہے، لیکن خدا کا منصوبہ ہمارے لیے بڑھنے کا منصوبہ ہے، برکت کا منصوبہ ہے، بڑھوتری کا منصوبہ ہے۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے سلامتی کے منصوبے رکھتا ہوں، سلامتی کے خیالات رکھتا ہوں، اور میں نے جہاں جہاں جس جگہ جس قوم میں نے تمہیں اسیر کروایا وہاں سے تمہیں واپس لاؤں گا۔ تم مجھے پکارو گے اور میں تجھے جواب دوں گا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ خدا کی پیروی کرنا سیکھیں گے، جب آپ خدا کو اپنا خداوند مانیں گے، جب آپ خدا کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھیں گے کہ خدا کا منصوبہ ہمارے لیے بہترین منصوبہ ہے، جبکہ جب ہمارا اپنا منصوبہ جو ہے وہ شاید ہمیں موت کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ آمین۔ تو لازم ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں کہ جو منصوبہ وہ ہمارے لیے رکھتا ہے وہ بہترین ہے۔ آمین۔